اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں تاریخ کربلا پر، دا ہسٹری آف کربلا پر، اور ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے 5ویں محرم تک۔ 4 محرم تک کی گفتگو ہم نے کل تمام کی تھی، اور آج اس گفتگو میں دوبارہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل کی گفتگو سے جو ہمارا کنکلوژن نکلا تھا وہ یہ تھا کہ ابن زیاد کا جو خط آیا تھا عمر سعد کے پاس، جب خلی نے بتایا کہ وہ نرمی سے کام لے رہا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ تم اپنی نرمی کو ختم کرو اور جتنی زیادتی کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو 5ویں محرم کو پانی اس نے بند کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ پانی کے اوپر پوری طریقے سے قید لگا دی گئی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بیان کریں کہ جب پانی کے اوپر روک لگا دی گئی، فرات پر قبضہ کر لیا گیا، تو پھر امام حسین، ان کے اصحاب اور خیمہ اہل حرم میں کیا حالات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین۔ گفتگو کا آغاز امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کے ذریعے سے کروں۔ مولا، بہت دور ہے کرب و بلا سے ہم، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ ہمارے سلام کو قبول کیجیے۔ آمین۔ آج 5 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں اہل حرم کے لیے نہر فرات پوری طرح سے بند کر دی گئی تھی۔ اکثر ہم اور آپ اپنے ممبروں سے یہ سنتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ 7 محرم کا دن وہ دن تھا جب پانی ختم ہو گیا تھا خیام حسینی میں۔ 7 محرم پانی بند نہیں ہوا ہے۔ پانی 4 محرم کو ابن زیاد کا حکم آیا ہے، اور 5 محرم کو نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ ابن سعد تھوڑی سی نرمی کر رہا ہے، تو پھر اس کو حکم دیا گیا کہ تو اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تو نے عمل نہیں کیا تو پھر تجھے جو عہدہ دیا گیا ہے لشکر کے سالار کا، وہ تجھ سے چھین لیا جائے گا، اور وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا، ورنہ تجھے یہ کرنا ہے۔ اسے خط ملا۔ 5 محرم صبح کا وقت تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن سعد نے 500 تیر افغن، یعنی تیر چلانے والوں کو فرات کے کنارے کھڑا کیا۔ یعنی 500 افراد، آپ سوچیں نا، نواسہ رسول کو 2 بوند پانی نہ ملے، اس کی بندش کے لیے 500 ایسے افراد کو کھڑا کیا گیا جو تیر افغن ہیں، جو تیر چلانے کے ماہر ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا، اور پہرے پہ لگانے کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ اب وہ جملے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ کہوں، اپنی زبان سے نہ کہوں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ اعلان کیا گیا کہ فرات سے یہود و نصارہ کو تو پانی ملے گا، مگر نواسہ رسول کو نہیں ملے گا۔ یہی ہوتا ہے جب انسان چھوٹی چھوٹی زیادتیوں پر خاموش رہتا ہے تو وہ ایسی شکل لے لیتی ہیں۔ اگر جنگ صفین میں جس وقت پانی بند کیا گیا تھا، جس وقت یہ غیر انسانی جو عمل ہے وہ کیا گیا تھا، پانی پر روک لگایا گیا تھا، اس وقت اگر امت مسلمہ نے اپنی آواز کو بلند کیا ہوتا تو آج دوبارہ یہ عمل کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی۔ صحیح ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر ظالموں نے سوچا ہوتا کہ یہ اس علی کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا ہے، تو شاید، مگر کہتے ہیں نا کہ کربلا ہوئی ہی ہے بغض علی کی وجہ سے، تو پھر وہ مولا علی کو کیسے نگاہوں میں لاتے۔ خیر، وہ تیر افغن کھڑے ہوئے، اور ایک اعلان یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کو پانی ملے گا، مگر حسین ابن علی کو نہیں ملے گا۔ دوسرا اعلان یہ ہوا کہ صحرا کے جانوروں کو پانی دیا جائے گا، سیراب کیا جائے گا، مگر اس فرات سے حسین ابن علی کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ پانی بند کر دیا گیا پوری طرح سے، اور پہرے لگا دیے گئے، اور پھر اس میں جو ہے ایک
اور لشکر تیار کیا گیا، جس میں لشکر کے سردار کا نام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عمرو ابن حجاج، اس کو بھی سرداری دی گئی. اور ابن سعد نے اب جو کچھ لوگوں کے سے جن کے اوپر ابن سعد کو ڈاؤٹ تھا نا کہ یہ میری شکایت کر سکتے ہیں، یہ میری شکایت کر سکتے ہیں، تو ان کو اپنے انڈر میں لانے کے لیے کیا کر رہا تھا، تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے عہدے دے رہا تھا. انسان چھوٹے سے عہدے سے خوش ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ عہدہ دے رہا تھا، سالار بنا رہا تھا کہ تم اس لشکر کے سالار ہو، فرات کے سامنے کھڑے رہو، تم کو بس اتنا کرنا ہے کہ خیام حسینی تک پانی نہ جانے پائے. بندشیں آب ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک آواز بلند ہوئی عبداللہ ابن حسین کی. اس نے امام حسین کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا. اچھا. دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، اگر تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہیں اس فرات سے ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا. امام حسین نے اس کی آواز سنی اور آواز سننے کے بعد مولا نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، مگر ایک جملہ کہا، پروردگار عالم، جو میرے لیے اس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں اور مجھے پانی نہ ملے، اس کی کبھی پیاس نہ بجھانا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس انسان نے، عبداللہ ابن حسین نے امام حسین کے لیے کہا تھا کہ مر جاؤ گے پانی نہیں دوں گا، زندگی بھر اس کی پیاس نہیں بجھی. وہ پانی پیتا جاتا تھا. پانی پیتے پیتے اس کے شکم کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ پانی چلاتا تھا. اس کی زندگی بھر پیاس نہیں بجھی، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اس کے لیے بد دعا کی تھی. بس یہ ایک جملہ کہنا چاہوں گی. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ معصوم امام تمہیں دعا دے دیں. کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کریں کہ حسین ابن علی تمہیں دعا دے دے، امام زمان کی زبان مبارک سے تمہیں دعا مل جائے. اور دعا کی بات آئی ہے نا، تو یہ سارے کائنات میں جو عزادار پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی کیوں؟ یہ دعائے سیدہ کی وجہ سے. دنیا نے بمباری کی، گولیاں چلائی، آگ لگائے گئے، لوٹ کیا گیا، مار کی گئی، سب کچھ کر لیا گیا نا. اس کے باوجود آج اگر قوم کو اتنا مارا ہی نہیں گیا جتنا شیعان علی کو مارا گیا. پھر لوگ دیکھتے ہیں 40 میں اتنے ہوتے ہیں کہ گن نہیں پاتے. یہ صرف اور صرف سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے پھر وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں. معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں. تو جس کو امام معصوم جس سے نفرت کا اظہار کر دے، اس کے خرابی کے لیے کافی ہے، اس کی آخرت کے خراب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام ناراض ہے. امام راضی نصیب ہے وہ شخص. آپ سوچیں کہ جس کے لیے رحمت للعالمین، وہ امام جو دنیا کے لیے رحمت ہے، بے شک، جو مطلب برے سے برے عالم میں لوگوں کے لیے بد دعا نہیں نکالتا، کسی کے لیے بد دعا کر دے تو پھر کتنا بد نصیب ہے وہ شخص. بے شک. لہٰذا حمید ابن مسلم نے کہا اس کی پیاس نہیں بجھی. پہرے لگائے گئے. 5ویں ہی محرم تھی جب پہرے لگا دیے گئے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے تھے. اور پھر دوسری طرف ہم نے جیسے کل بیان کیا کہ وہاں سے حبیب ابن مظاہر نکل چکے تھے، تو 5 محرم ہی وہ تاریخ تھی جب حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے. امام حسین نے مظلومیت کے عالم میں جب اپنے دوست کو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو کر حبیب ابن مظاہر کو گلے لگا کر کہتے ہیں، تمہارا احسان حبیب کہ تم نے اس عالم تنہائی میں میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، گھر بار چھوڑ کر تم میرے پاس آ گئے. اور پھر اس کے بعد جب خیام حسینی میں یہ خبر پہنچی ہے کہ حسین کے مددگاروں میں حبیب ابن مظاہر کا نام آ گیا، مسلم ابن اوسجا ساتھ دینے کے لیے آ گئے، تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ خیام حسینی سے علی کی بیٹی نے کہا جناب فضہ سے، اماں فضہ حبیب کو میرا سلام پہنچا دیں. حبیب کو جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے پاس شہزادی کا سلام پہنچا، خاک پر بیٹھے. خاک کربلا پہ بیٹھنے کے بعد زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا. کچھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ چہرے پہ تماچے لگائے اور رو کر کہنے لگے، آئے سیدہ کے گھرانے پر یہ دن آ گئے کہ شہزادیاں
غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں. یعنی کجا علی کی بیٹی، کجا شہزادی، کجا ایک غلام کو سلام کرنے کی نوبت آ گئی ہے. اتنی غربت کا احساس کر لیا علی کی بیٹی نے. اور پھر یہی وہ 5 تاریخ تھی محرم کی، جب حبیب ابن مظاہر پہنچے اور انہوں نے چاروں طرف لشکر کو دیکھا. لشکر کو دیکھنے کے بعد انہیں پھر یہ پتہ چلا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے، فرات پہ پہرے لگا دیے گئے ہیں. ایسے اعلانات ہو رہے ہیں کہ جانور پئیں گے مگر حسین کے خیمے میں پانی نہیں جائے گا. تو اس موقع پر تاریخ کہتی ہے حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کی خدمت میں آ کر کہا، آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے قریب میں بنی اسد کا قافلہ رہتا ہے، قبیلہ رہتا ہے، وہاں بستا ہے، آپ کہیں تو میں وہاں جا کر ان سے بات کر کے سبیل کروں یا مدد کے لیے ان کو بلاؤں، آپ کی اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے تو تمہیں یہ بھی کر لو. کیونکہ قبیلہ بنی اسد جو تھے وہ چاہنے والے تھے، اہل حرم کے چاہنے والے، اہل بیت کے محب ہیں وہ. حبیب ابن مظاہر گئے اور لوگوں کو بتایا جو حالات 5 محرم کو کربلا میں تھے، سارے حالات قبیلہ بنی اسد کو بتائے گئے. اور قبیلہ بنی اسد سے ایک جوان کھڑا بھی ہوا بڑے تیش میں کہ نہیں، اگر ایسے حالات ہو چکے ہیں کربلا میں، امام حسین کو اس طرح سے پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے تو ہم ساتھ میں چلیں گے. اور کچھ لوگ وہاں سے نکلے بھی کہ ہم جائیں گے ساتھ دینے کے لیے. مولا عباس ساتھ میں تھے حبیب ابن مظاہر کے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ چلے، کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ تھے کہ بس قریب ہی تھا نا، آئے وہاں پہ پہنچے. لیکن اب ظالموں کو خبر پہنچ گئی ہے کہ حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے قافلے کو لے کے آ رہے ہیں. ظالموں نے کیا کیا کہ قبیلہ بنی اسد کے سردار کے پاس پیغام پہنچایا کہ اگر تمہارے قبیلے کا ایک فرد بھی حسین کا ساتھ دیتا ہے تو تمہارے پورے قبیلے کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے قبیلے کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اب چونکہ وہ سردار ہے نا، اس کی ذمہ داری، ایک سردار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی دیکھ بھال کرے، ان کے حفاظت کے لیے جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے. لہذا درمیان میں ہی، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، درمیان میں ہی ظالموں نے ان پر حملہ کر دیا. کچھ لوگ مارے بھی گئے قبیلہ بنی اسد کے، اور پھر وہاں سے جو لوگ بچ گئے تھے قبیلے کے سردار کے حکم سے واپس جانا پڑا، انہیں لوٹ کر چلے جانا پڑا. یعنی نہ وہ لوگ خود امام حسین کے کوئی ناصر و مددگار بن رہے تھے، نہ کسی کو بننے دے رہے تھے، نہ خود انہوں نے پانی کی سبیل کی، نہ کسی کو پانی پلانے دیا. آقا حسین ایسے حالات پر پہنچ گئے تھے جہاں صرف امام حسین لوگوں کو حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بس اندازہ لگائیں کہ کن نگاہوں سے، کس حسرت کی نگاہ سے مولا ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہوں گے. کبھی عباس کو دیکھتے رہے ہوں گے، کبھی اکبر کو دیکھتے رہے ہوں گے، کبھی حبیب ابن مظاہر کو دیکھتے رہے ہوں گے. نہیں معلوم کیسے مولا نے صبر کیا ہوگا اور کس طرح سے ہر دن مولا کے اوپر گرا سے گرا ہوتا جا رہا ہے، سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. لشکر آیا 3 محرم کو، لشکر آیا 4 محرم کو، پھر اور لشکر آیا. پھر مولا کو اس طرح سے بے بسی کا سامنا کرنا پڑا. 5 محرم آ گئی، پانی بند کر دیا گیا. اور پانی بند کرنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ غالباً 5 محرم تھا کہ کہیں سے مولا عباس نے شاید قبیلے بنی اسد سے ہی پانی لا کر بچوں کو پلایا تھا. وہ 5 محرم کو عباس کا پانی پلا دینا، ایک بار بچوں کو، سارے بچے عصر عاشور تک غازی علمدار کے چہرے کو حسرت سے دیکھتے رہے کہ نہیں، یہ سقہ ہے، یہ کچھ بھی کریں گے مگر پانی کی سبیل کریں گے. انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا اور اب یہی پانی پلائیں گے. کیسے ام البنین کے لال کو جب بچے حسرت سے دیکھتے رہے ہوں گے اور کہتے رہے ہوں گے کہ آپ پانی کی سبیل کر سکتے ہیں اور وہ پانی نہیں لا سکے، تو کس طرح سے ان کے دل پر زخم ہوا ہوگا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں وہ مصائب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اتنے تیر چلے، اتنے تلوار چلے، اتنے پتھر مارے گئے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم خاک اٹھا کر پھینک دیتا تھا. مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مصائب امام کا یہ ہے کہ کسی، جیسے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر انسان کی قیمت اس کا احساس ہوتا ہے. جو انسان جتنا حساس ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو جو وقت کا امام ہے وہ کتنا حساس ہوگا. اگر کوئی حساس شخص ہو تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف ہو. بے شک.
اللہ اکبر، ہمارا کروڑوں سلام ہو ذات حسین ابن علی پر کہ دیکھ رہے ہیں میری وجہ سے، میری محبت میں یہ بچے پیاسے ہیں، میری محبت میں یہ عورتیں پیاسی ہیں، میری محبت میں یہ لوگ اپنے وطن چھوڑ چھوڑ کر یہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ امام حسین کے قلب پر کیا گزری ہوگی اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے جملے ملتے ہیں۔ ایک مقام پہ تاریخ کہتی کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کہا کہ مجھے 2 چیزوں نے بہت رلایا، ایک زینب کی چادر اور دوسرا بچوں کی التش کی صدا۔ یہ 2 چیزیں امام حسین کہتے ہیں، بقیہ تمام چیزوں پہ مجھے صبر آ گیا، مگر ان 2 چیزوں نے مجھے تو بہت جب ظاہر ہے مولا کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز نے اتنا زیادہ غم نہیں دیا مولا کو، جب بچوں کی التش کی صدائیں اتنا زیادہ بے چین آپ کے قلب کو کر رہی تھیں، تو مولا نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ پانی کی کوئی سبیل کی جائے، کہیں سے کوئی انتظام پانی کا کیا جائے۔ تاریخ کچھ بتاتی ہے اس پر؟ یہی وجہ ہے نا کہ قبیلہ بنی اسد کے پاس بھیجا، اور پھر جی 8 محرم کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو جی اس میں ہمیں ملے گا کہ امام حسین دوسرے طریقے بھی اختیار کر رہے تھے پانی کی سبیل کے لیے۔ انشاءاللہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے، سفر ہمارا طے ہوگا، ضرور۔ تو ہم اس کی گفتگو وہاں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ عزیزان محترم، 5 محرم وہ تاریخ تھی کہ جب اہل بیت اطہار پر پانی کی پابندی لگا دی گئی۔ وہ پانی کہ جو انسان جانوروں پر بھی بند نہیں کرتا، وہ پانی کہ جس کے لیے انسان کسی کا مذہب، کسی کی ذات دیکھے بنا صرف انسانیت کے نام پر لوگوں کو پلا دیا کرتا ہے۔ یہ مظلومیت حسین ہے کہ ساری دنیا سیراب ہو رہی تھی اس فرات سے، مگر زہرا کا لال اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سیراب نہیں ہو رہے تھے۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ لٹ گئے آل محمد کے گھرانے والے، ترسے پانی کو جو کوثر کے پلانے والے۔ خدا کی عظیم لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ساقی کوثر کے لال کو پانی کے لیے ترسایا۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ہم 5ویں محرم کا اپنا مرحلہ طے کر چکے ہیں۔ کل کی گفتگو میں 6ٹھی محرم کے اعتبار سے وہ تمام واقعات جو درپیش آئے، وہ تمام باتیں جو تاریخ کے پہلو میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ دیں گی ہمارا خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ آپ کو جڑے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ فی امان اللہ۔